السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھی توبہ اور استغفار کے حوالے سے، کہ انسان کو اپنے گناہوں پر اللہ رب ذوالجلال سے توبہ کرنی چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے، اور اللہ رب ذوالجلال کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ اور استغفار کے انسان کو دنیا میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے ہی ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہے، جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے کیا فوائد رکھے؟ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے بڑا ہی بہترین اس کا فائدہ بتلا دیا۔ انسان کی سوچ میں نہیں یہ بات آتی۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا غفور ہے، اتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ 3 بڑے گناہوں کے ذکر کرنے کے بعد شرک جو انتہائی سنگین گناہ ہے، قتل انتہائی بڑا جرم ہے، اور زنا جو انتہائی قبیح قسم کا جرم ہے، گناہ ہے۔ ان 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب الجلال نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو انسان یہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس کے بعد بھی وہ اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، توبہ تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب ذوالجلال نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑا بہترین فائدہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں آج انسان کو کیا پریشانی ہے؟ موجودہ جو حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس بات کی شکایت کرتا ہے پوری نہیں پڑتی، غریبی ہے، کرونا نے مالی حالات میں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا، کسی کی جاب نہیں، کسی کا بزنس تباہ ہو گیا، کسی کی جاب ہے تو سیلری نہیں ملتی، اچھا کسی کے سارے مسائل
اچھے سے چل رہے ہیں, سارے معاملات ٹھیک ہیں, بزنس بھی اچھا چلتا ہے, کمپنی کے ساتھ معاملات بھی اچھے چلتے ہیں, سب کچھ ہے, زمین بھی بڑی ہے, پراپرٹی بھی اللہ نے بڑی دے رکھی ہے, ہر قسم کی سہولت ہے, اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے, وہ اپنی جگہ پریشان ہے, اولاد نہیں ہوتی. کسی کی اولاد ہے تو وہ اولاد باغی نکل جاتی ہے, کسی کی زمین کتنی زیادہ ہوگی, فصل نہیں ہوتی, فصل اگائی ہے تو دیکھتا ہے کہ بارشوں کے وقت میں بارش نہیں ہوتی. ہر طرح کی پریشانیوں میں انسان, کوئی نہ کوئی انسان گھرا آپ کو نظر آئے گا. اللہ رب ذوالجلال نے ان ساری پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار میں رکھ دیا. سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے بخشش طلب کرو, استغفار کرو, بے شک وہ بخشنے والا ہے, وہ تمہیں معاف کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ اللہ رب ذوالجلال, تم استغفار کرو گے, گناہ تو معاف ہوں گے, تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسانا شروع ہو جائیں گی, قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی, بارشیں بھی برسنا شروع ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ رب ذوالجلال تمہاری مدد کرے گا بہت سارے مالوں کے ساتھ, بڑا کھلا مال عطا کرے گا. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تمہیں بہترین فائدہ, بہترین اچھا مال و دولت عطا کرے گا. ایک مال وہ ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دھوکے کا سامان ہے کہ جس مال کے آنے کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے, دنیا کے پیچھے اس کا مطمئنہ دنیا بن جاتی ہے, وہ مال و دولت کی لالچ میں آ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کا باغی بن جاتا ہے. لیکن یہاں اس مال کا وعدہ کیا جو اچھا مال ہے, جو آنے کے بعد انسان اللہ سے دور نہیں ہوگا, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. اللہ ایسا اچھا مال و دولت عطا کرے گا اس کو دنیا میں. شرط کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہاری مدد مالوں کے ساتھ کرے گا. وَبَنِينَ, اللہ اکبر. انسان کے پاس سب کچھ ہو, اگر اولاد نہ ہو تو جب دوسروں کی اولاد کو دیکھتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے, کاش اللہ مجھے بھی اولاد دے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا وہ اللہ رب ذوالجلال تم استغفار کرو, تمہاری مدد بیٹوں کے ساتھ کرے گا. اولاد میں سے بھی بہترین جس کو سمجھا جاتا ہے بیٹے, اللہ تمہاری مدد بیٹوں کے ساتھ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے باغات بھی وافر مقدار میں کر دے گا, نہروں کو بھی جاری کر دے گا, پانی کی قلت بھی ختم ہو جائے گی, قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی, تمہیں مال و دولت بھی ملے گا, تمہاری اولاد بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرتے رہو, اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہو, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہو. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لزم الاستغفار, کہ جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے یجعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, کہ جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ رب ذوالجلال ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ راستہ دکھا دیتا ہے, ہر غم کو, ہر تکلیف کو اللہ دور کر دیتا ہے, اور رزق اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ ایسے ایسے راستے پیدا کرتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ استغفار کو لازم کرنا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندگی, توبہ کرنی ہے, بخشش طلب کرنی ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے تھکے ہارے تھے. ایک دفعہ ایک شخص نے کہا میرے گھر میں آرام کر لیں. وہ ان کو ساتھ لے گیا مہمان بنا کر, اس کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. اس کے گھر میں جب پہنچے, اب وہ بندہ نان والا تھا, روٹیاں پکانے کا کام کرتا تھا. اس نے آٹا گوندنا شروع کیا اور ساتھ استغفار کر رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج ہمارے ہاں کیا ماحول ہے؟
عورتیں آٹا گوندتی ہیں، ساتھ اسٹار پلس چل رہا ہوتا ہے، ساتھ یوٹیوب چل رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے. اب برکت کیسے ہوگی مال میں؟ ہمارا ماحول تو اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم تو بچوں کو بہلانے کے لیے، بچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیب ہاتھ میں پکڑا دیا، جان چھوٹی موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا، اب وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، نہ پتا کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، نہ کھانے کی آداب پتا، نہ اپنے آگے سے کھانا ہے، کسی قسم کی کوئی چیز پتا ہی نہیں ہمارے بچوں کو. اور یہ بات مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ میری تو فیلڈ یہ ہے، میرے پاس سینکڑوں بچوں نے پڑھا ہے. صرف 2 بچے مجھے یاد ہیں کہ جن کو میں نے دعا ابھی تک سٹارٹ نہیں کروائی تو ان کو کھانے پینے کی دعا آتی ہے، واش روم جانے کی دعا آتی ہے. باقی سینکڑوں بچوں نے میرے پاس پڑھا، ان کو یہ دعائیں پڑھانی پڑتی ہیں. سکول جانے سے پہلے ان کو 1 2 آتی ہوگی، پوائنٹس آتی ہوں گی، ABC آتی ہوگی، لیکن ان کو کھانے پینے کی دعائیں نہیں آتی. اچھا یاد کروا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کو ریوائز کروانی پڑتی ہیں. اگر مہینے بعد 2 مہینے بعد ان سے ٹیسٹ لو تو ان کو پھر وہ دعائیں نہیں آئیں گی جو دعائیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی ہیں. بچے کھانا دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل تو منہ چلتا ہی رہتا ہے بچوں کا. بچے واش روم بھی جاتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا بھی ٹیسٹ لینا پڑتا ہے. وہ ٹیسٹ جب لو، اچانک پوچھ لو تو وہ دعائیں پھر بھی نہیں آتی. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ ہمارے گھر میں پرورش پانے والے بچے. ذرا امیجن کیجئے، آپ سوچئے کہ جس گھر کا ماحول ایسا ہو اس گھر میں برکت کیا آئے گی، اور جس کا گھر کا ماحول اس کے برعکس ہو. بچے صبح ماں جگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ اکبر. رات کو سوتے ہیں، ماں دعا پڑھاتی ہے. بچے کھانا کھانے لگے، ماں کہے بیٹا ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع. بچے کھانا کھا کے فارغ ہوں، ماں کہے بیٹا دعا پڑھ لو، والد کہے بیٹا دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. بیٹا دعا پڑھ لو، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ والدین کو بھی آنی چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ جس گھر میں معصوم بچے 4-5 سال کے بچے صبح آنکھ کھلتی ہے تو ان کی زبان سے صدا بلند ہوتی ہے الحمدللہ، اس گھر میں اللہ کی کتنی برکتیں ہوں گی. اللہ اکبر. ہم سوچ سکتے ہیں وہ گھرانہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، لیکن ہمارا ماحول بالکل بدل چکا ہے. ہم کچھ عجیب سے رنگ میں زندگی گزار رہے ہیں. ضرورت ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے. تو اس شخص نے آٹا گوندا اور ساتھ ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں استغفار نے کچھ دیا بھی ہے؟ کہتا ہے امام صاحب جب سے استغفار کو لازم پکڑا ہے اللہ نے رزق اتنا دیا سنبھالا ہی نہیں جاتا. ہر خواہش اللہ نے پوری کی، بس ایک خواہش ہے دعا کرتا ہوں وہ ابھی تک خواہش پوری نہیں ہوئی. پوچھا کون سی خواہش ہے؟ کہنے لگا سنا ہے کہ ایک بڑے عالم دین ہے، امام ہے ایک بڑے، جن کا نام ہے احمد بن حنبل، بس یہ خواہش رہتی ہے کہ ان سے کبھی ملاقات ہو جائے. کہنے لگے اللہ کے بندے وہ میں ہی ہوں، اللہ نے تیری یہ خواہش پوری. اللہ. تو انسان جب اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتا ہے، لازم پکڑتا ہے اللہ کے احکامات کو، تو اللہ اس کو یاد رکھے گا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. ہاں یہ لازمی نہیں کہ اب استغفار کو لازم پکڑا تو سال بعد میری فیکٹریاں کھڑی ہو جائیں گی. نہیں، اللہ نے جو مجھے تھوڑا دیا ہے اللہ مجھے اس میں بھی خوش کر دے گا. اصل چیز تو یہ ہے نا سکون ہو جائے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے اربوں کے مالک، کھربوں کے مالک جن کو خود نہیں پتا ہوتا کہ فلاں اکاؤنٹ میں کتنے پڑے، جنہوں نے اپنے مال و دولت کو اکاؤنٹ کرنے کے لیے سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. جب انسان اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے تو اللہ رب الجلال انسان کو تھوڑے میں بھی راضی کر دیتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو لازم پکڑے، ہم استغفار کو لازم پکڑے. ہمارا اپنا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. اللہ رب الجلال ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا، ہم آرام اور سکون سے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کثرت کے ساتھ ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم
جس طرح پچھلے درس میں نے کہا تھا سید الاستغفار جو دعا ہے وہ پڑھ لی جائے، صبح پڑھ لیں اور شام کو پڑھ لیں، اس دوران فوت ہو جائیں تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ انسان جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ کے بس سمجھے میں بہت بڑا میں نے تیر مار لیا، اب صبح شام یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ایمان کی ڈیکوریشن کے لیے ہیں، ہمارے ایمان کو خوبصورت کرتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو فرائض ہیں ان کی پابندی کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو ہمارے ایمان کو 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب الجلال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب الجلال ہم سے جو جان بوجھ کے جو انجانے میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے مال اولاد میں برکت پیدا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔